الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، بہترین انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ رزق دے، مال دے، دولت دے، اور وہ اس مال، دولت، رزق کو حلال اور حرام کے دائرے میں رکھ کر سمجھے۔ کامیاب شخص وہ انسان ہے کہ جسے جائز ناجائز کی تمیز ہو۔ مال دو طرح کے ہیں، ایک مال حلال طریقے سے کمانا اور پھر اسے حلال طریقے سے خرچ کرنا، یہ بہترین شخص کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کے مال کو خریدتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اپنے استعمال میں بھی لاتا ہے۔ اور ایک مال حرام کا مال ہے جس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس کی بہت سارے انسان سوچ رکھتا ہے۔ ایک مال حلال ہے، دوسرا حرام ہے۔ حرام کے اندر بڑی قسمیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، ہمارے لوگ، ہمارا لین دین
خرید و فروخت، بیع و شراء، اپنے اندر یہ دیکھیں کہ ہماری خرید و فروخت کے اندر، ہمارے لین دین میں، کاروبار میں جھوٹ اور دھوکہ تو نہیں ہے؟ ہمارے کاروبار کے اندر سود تو شامل نہیں؟ مال دولت انسان جھوٹ بول کر بھی کما سکتا ہے، لیکن شریعت اس مال کے کمانے کو حلال نہیں بلکہ حرام کہتی ہے۔ اب مال دونوں طریقے سے کما رہا ہے، لیکن فرمایا حلال تھوڑا ہو لیکن اللہ اس کے اندر اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن رزق حلال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور حرام روزی، حرام لقمہ اتنی بدترین چیز ہے یہ کہ انسان کماتے کماتے زندگی برباد کر دیتا ہے، لیکن اس مال کے ساتھ اللہ سکون اطمینان کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام خلقت کو جمع کریں گے، ساری انسانیت جمع ہوگی، اور اللہ رب العالمین ایک ایک سے سوال کریں گے، ایک ایک سے پوچھ ہوگی۔ آج اگر ہم سے کوئی سوال و جواب کرے تو ہم کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیزی کر کے یا کچھ ایسا کھیلنا اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی راستہ ملے نکلنے کا۔ لیکن اللہ کا ایک عدل اور انصاف ہوگا، تو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم دیں گے وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہر جاؤ، ٹھہرو ذرا، پہلے حساب کتاب دو پھر جانا۔ اور میرے عزیزو اتنا سخت دن ہوگا، فرمایا ایک انسان سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں خرچ کی، جوانی خرچ کہاں کی، تجھے مال دیا، مال کہاں خرچ کیا، اپنی پوری زندگی تو نے کہاں گزاری، تجھے میں نے صحت دی، صحت کو تو نے کس طرح استعمال کیا۔ ہر ایک ایک بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک بات کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک انسان قدم اٹھا بھی نہیں پائے گا جب تک اس کے تمام سوالات کے جوابات یہ اللہ کو نہ دے دے۔ اور سب سے بڑا، سب سے سخت سوال مال اور دولت کا ہوگا۔ کلوا من طیبات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پاکیزہ مال کھاؤ، مال حق حلال کا ہو، جھوٹ نہ ہو، آپ کے مال و دولت میں فریب نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے تو حد تمام کر دی بات کہہ کر، بات مختصر پر اثر، کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جو مسلمان دھوکہ دیتا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ خاندانی کسی معاملے میں ہو، یا کوئی دوست اپنی دوستی میں جھوٹ بولے، دھوکہ کرے، من غش فلیس منا، فرمایا دھوکہ باز، دھوکہ بازی دینے والا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہمارا آج کا کنسپٹ، آج ہمارا کاروبار سجتا اس وقت ہے کہ
کہ جب ہم اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بولیں۔ ہمارے کاروبار عروج پر کب جائے گا کہ ہمارے کاروبار کے اندر سود ہو، دھوکہ ہو۔ لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہے میرے عزیزوں۔ فرمایا یا ایھا الرسل، اللہ رب العالمین تو اپنے پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے بندوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ مال کا، حق حلال کا مال کا، واعملوا صالحا، نیک صالح اعمال کرو، انی بما تعملون علیم۔ اللہ رب العالمین ہر ایک بات کے جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایک ایک بات کا علم ہے۔ انسان کہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رزق حلال، میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ اور اسلام کے اندر میانہ روی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین میرے عزیزوں جتنا مال دیتے ہیں اس سے ڈبل پوچھ ہوگی۔ میں نے تجھے مال دیا، یہ ایک الگ سوال، تو نے اس مال کو خرچ کیسے کیا، یہ الگ سوال۔ اللہ نے مال و دولت الحمدللہ ہر ایک کو دی، لیکن میرے عزیزوں اس مال اور دولت کے اندر فرمایا ولا تسرفوا، اسراف مت کرنا، فضول خرچ مت کرنا۔ آج ہماری شادیوں میں دیکھیں ذرا، ہمارے تقریبات میں تو ذرا دیکھ لیں میرے عزیزوں، آج سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری شادیوں میں ہے۔ اسلام کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے۔ آج ہماری شادیاں، ہماری تقریبات، ہر قسم کی تقریبات کو اٹھا لیں، اس کے اندر سب سے زیادہ فضول خرچی آپ دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے غلام تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً وہ کھانے لگے، اور جو ہی ایک لقمہ لیا تو غلام نے سوال کیا کہ اے میرے آقا، آج تو آپ نے سوال کیے بغیر کھانا کھا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھوک نے بڑا پریشان کیا تھا، اس وجہ سے بغیر پوچھے میں نے کھا لیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا بتاؤ تو صحیح، اس مال میں آخر ایسی کیا بات تھی جو آپ نے آج اس طرح سوال کیا؟ غلام کہنے لگا زمانے جاہلیت میں کاہن کا کام کیا کرتا تھا، جادوگر تھا، میں جادو کیا کرتا تھا اور لوگوں کو جھوٹ بولا کرتا تھا، تو ایک شخص پر میرے کچھ پیسے رہ گئے تھے، تو آج اس نے مجھ سے ملاقات کی اور اس نے مجھے وہ ساری رقم دے دی۔ آقا اس رقم سے میں نے کھانا بنایا، چیزیں خریدی اور آپ کے سامنے پیش کر دی، اور آپ نے اس سے لقمہ لے لیا۔ میرے عزیزوں فوراً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی، یہاں تک کہ بڑی مصیبت مشکل سے قے کی، پھر ڈالی، پھر قے کی، پھر ڈالی، پھر قے کی، یہاں تک صحابہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ ایک لقمے کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر اس لقمے کی وجہ سے میری جان بھی جائے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لقمہ حرام اپنے پیٹ میں رکھ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوں کانوں میں انگلیاں دیں، یوں، اور کہنے لگے کہ میں نے
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لائیو میں نے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص نے 10 درہم کا ایک سوٹ بھی خریدا، ایک جوڑا خریدا، کتنے کا؟ 10 درہم، اور اس 10 درہم میں 1 درہم حرام کا ہو، فرمایا آقا نے کہ جب تک اس کے جسم پر اس 10 درہم کا جوڑا موجود ہوگا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اگر میں اس بات پر ذرہ برابر بھی جھوٹ بولوں اللہ مجھے بیرا کر دے۔ یہ کانوں میں انگلیاں اس وجہ سے۔ کتنا اہتمام ہے، کتنا اہتمام کہ 10 درہم میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے تو بڑی زبردست زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا کہ اس ٹریک پر چلیں آپ، یہ آپ کا راستہ ہے، اسے آپ اپنائیں گے سبحان اللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ حضرت عمر بن الخطاب امیر المؤمنین فخر سے کہا کرتے ہیں، ہر ایک مسلمان فخر سے عمر بن خطاب کا نام لیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کو پاورفل بنانے میں عمر بن خطاب سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک شخص آیا اور دودھ پیش کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو پی لیا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ دودھ کہاں سے لائے؟ ایک شخص کہنے لگا اے امیر المؤمنین فلاں بستی میں زکوٰۃ کی بکریاں، زکوٰۃ کی اونٹنیاں تھی، وہاں سے میں دودھ لے کر آیا۔ فوراً عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں ڈالی اور قے کر دی، فرمایا حرام کی روزی میں کبھی بھی اپنے پیٹ میں نہیں لے جا سکتا۔ زکوٰۃ کا مال، یتیم کا مال، غریب کا مال، مسکین کا مال میرے عزیزو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ حلال نہیں ہے۔ یہی تو میرے بڑوں کی زندگیاں تھی۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیں ان کی فقاہت، قربان جائیں ان کی ایمانی قوت پر۔ سبحان اللہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جو ہی نظر ڈالتا ہوں کسی شخص پر، کرامت ہے، کرامات اولیاء اللہ حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا شخص جھوٹ پر کاروبار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جو اللہ کے ہاں جتنا قرب پاتا ہے اللہ اتنا ان کے آنکھوں کے سامنے پردے کھولتا چلا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت دنیا میں، آدھی دنیا میں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اور قرآن سے استنباط کیا ہے، مسائل کو اخذ کیا ہے اور ایک شریعت بنائی، ایک جماعت بنائی، سبحان اللہ، آدھی دنیا اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتی ہے۔ اللہ نے ایسا مرتبہ دیا۔ ایک مرتبہ اپنے مزدور کو حکم دیا، تاجر تھے بہت بڑے کپڑے کے، اور حکم یہ دیا کہ آج میں آپ کو یہ کپڑا دے رہا ہوں، یہ تان، اور یاد رکھنا اس تان کے اندر یہ عیب ہے، اور جس پر بھی یہ بیچو تو اسے بتا دینا کہ اس کپڑے کے اندر یہ عیب پایا گیا ہے۔ تو اللہ کی شان، وہ بندہ یہ بات بھول گیا، اور جب بات بھولا وہ پورا تان بیچ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رقم پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو وہ رقم 70,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 70,000 دینار۔ ایک دینار اس وقت پاکستانی قیمت کیا ہے اس کی؟ تقریباً 300 پلس ہے میرے خیال سے، یا 280 اس طرح کچھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت 70,000 دینار کی کیا ویلیو ہوگی۔
امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں آپ نے بتایا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا گیا. کہنے لگا امام صاحب بات بھول چکا ہوں. سبحان اللہ، ایمانی حلاوت، ایمانی قوت تھی، اللہ کا خوف تھا. امام صاحب نے فرمایا یہ 70 کے 70,000 اٹھا کے صدقہ کر دو، اور صدقہ بھی کر دیا سارے رقم کو، اور اس مزدور کو فارغ بھی کر دیا، اور کہا آج تو اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، ایسا نہ ہو کل یہ کوئی حرام کما کر مجھے کھلا دے. تقویٰ، لین دین، کاروبار پاک صاف ہو میرے عزیزو. حلال کی کمائی تھوڑی سی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے یہ سندھ کے اندر جب ہندو ہوا کرتے تھے بہت زیادہ، اور ہندوؤں کی ایک بادشاہت تھی اس وقت، تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ہندو جو تھے بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑا نوازا تھا انہیں، اور یہاں تک کہ یہ مسلمانوں کو اور بھی جتنی قومیں تھیں کفار کو یہ سود دیا کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ یہ سود بہت اعلیٰ قسم کی سود پیش کیا کرتے تھے. تو خیر یہ کماتے گئے. سود تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی لعنت ہے، کب تک انسان اس کے مزے کرے گا. لیکن میرا عزیزو ایک قیمتی بات بتلا رہا ہوں جو مورخین نے لکھی ہے. بتلایا کہ انہوں نے سود میں اتنی کمائی کر لی، اتنا سود کمایا کہ ایک وقت آیا کہ وہ سود سنگل نہیں، ڈبل نہیں، ٹرپل دیا کرتے تھے. اگر 1 روپے دو تو 10 روپے دیا کرتے تھے ایک سود پر. اتنے آگے فرمایا مورخین نے کہ ایک وقت اللہ رب العالمین نے ان پر ایسا بھی لایا کہ وہ سود کی کمائی پر جب کمائی نہیں دے سکے، قیمت ختم ہو گئی، تو وہ ہندو اپنی بیٹیوں کو بیچا کرتے تھے. سبق کیا ملا؟ حرام روزی حرام جگہ ہی لگتی ہے. لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. میرا عزیزو عبادت کے اندر لذت، عبادت کے اندر قوت، عبادت کے اندر سب سے زیادہ حلاوت اس وقت پائی جائے گی جب انسان کے کاروبار میں، انسان کے مال و متاع میں، انسان کے روزی روزگار میں سب سے بڑھیا بات یہی ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر رزق حلال کی کثرت ہوگی. سبحان اللہ، اس شخص کو عبادت کے اندر لذت اور حلاوت محسوس ہوگی. رزق حلال کے اتنے بڑے فوائد ہیں. تو کیا فرمایا؟ میانہ روی بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کم کماؤ، خرچ بھی تھوڑا کرو، اللہ کے راستے میں پیش کیا کرو، اچھے راہ میں اپنے پاکیزہ مال کو پاکیزہ بنائے. کیونکہ جو انسان حرام کی کمائی لاتا ہے اس کی عبادت بھی اللہ کو قبول نہیں، اس کے روزے بھی اللہ کو قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی اللہ کو قبول نہیں. بڑے بڑے حجاج دیکھے میں نے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے. حج بھی کرتے ہیں، فخر سے لکھتے بھی ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کا گھر ہے یہ. زکوٰۃ بھی بڑے پیمانے پہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، الامان والحفیظ کاروبار پوچھو تو سود کا کرتے ہیں. اللہ کو ایسے حج، ایسے روزے، ایسی عبادات کا اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ایسے عبادات کی ضرورت نہیں. اللہ تو میرے عزیزو پاکیزہ مال آپ کو دے رہے ہیں، اور یہی پاکیزہ مال حاصل کرو. اور من غش فلیس منا، میرے عزیزو سب کاروباری ہیں، اس کاروبار کے اندر جھوٹ سے پرہیز کریں، دھوکہ دہی چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، فریب چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں. اللہ کی قسم
اللہ رب العالمین آپ کو غنی کر دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی آخرت بنا دیں گے۔ جنتی بنو، جنتی، امتی کے ساتھ جنتی بنے، امتی کے ساتھ جہنمی مت بنے۔ ایک لقمے کی وجہ سے جنت سے اپنے آپ کو دور نہ کرے میرے عزیزو، ایک لقمہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے یا نہیں؟ میرے عزیزو بات ختم کر رہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری اس امت پر ایسا بھی آئے گا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ امت حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے گی، حرام کھائیں گے لیکن پرواہ نہیں ہوگی، حرام کمائیں گے لیکن پرواہ نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی بات میرے عزیزو، جس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اپنے جائیداد کی تقسیم کرتا ہے۔ یقین جانیے ایسے والدین کو بھی دیکھا ہے میں اوروں کی بات کیوں کروں، میں آپ کے سامنے وہی بات کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یقین مانیے اپنی بیٹیوں کو بہت دور رکھتے ہیں، جائیداد میں حصہ بڑے دور کی بات ہے، بیٹی کو تو حصے سے دور کر دیا، بیٹی کا کیا کام ہے حصے، اور بیٹے کو اگر 10% حصے میں مل رہا 30% دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اور لقمہ حرام اس کے وجود کے اندر بس چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حرام فعل سے، حرام کمائی سے، حرام کاروبار سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں بار بار رزق حلال بے حد و بے حساب عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔